بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، بہت بھی انسان پروفیشنل ہو تو کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی ساری قوتوں کو اکٹھا کرنے کے بعد بھی انسان کے اندر، میرے اندر خاص طور پہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ گفتگو جو ہے اس کو کرنے کا دل چاہ رہا ہو۔ آج لکھی شکارپور میں لکھی ودر جو جگہ ہے، یہاں پہ امام بارگاہ میں عین جمعے کے وقت جب لوگوں نے تکبیر اللہ اکبر کہا، اس وقت ایک خودکش حملہ ہوا۔ ہمیں خودکش حملوں کی بہت سی عادت ہو گئی ہے۔ یہ عادت صرف آج کی نہیں ہے، یہ علماء کرام سے بھی اپنے بات کروں گا، لیکن میں اس بات کو ایک اور نظریے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھیے کہ حضرت عمر خطاب کو جس بدبخت نے شہید کیا، وہ کوفہ کا رہنے والا تھا، اور اس نے کسی نظریے پہ شہید نہیں کیا تھا، اس نے صرف ایک وجہ سے شہید کیا تھا، اس نے سفارش بھجوائی تھی حضرت عمر خطاب کو، آپ نے نہیں مانی، اس نے اس کو نظریات کا لبادہ اڑایا اور آپ کو شہید کیا۔ یہی معاملہ اگر آپ دیکھیے حضرت علی کرم اللہ کے بھی آپ کو نظر آتا ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ کا ایک جملہ تھا جس کے اوپر کہ شاید ہماری توجہ جو ہے وہ کم جا رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ کون ہے؟ وہ خارجی ہے۔ آپ نے اس پہ شکر ادا کیا کہ وہ خارجی ہے۔ خواتین و حضرات، آج بھی یہ پیراڈائم جو ہے یہ زندہ ہے، لیکن ہماری توجہ شاید اس پہ کم جا رہی ہے۔ کیوں کم جا رہی ہے؟ آج خاص طور پہ ہمارے بہت ہی محترم مہمان جو ہیں ان سے بات کروں گا کہ ہماری توجہ کیا قبلہ اس معاملے میں واقعی قبلہ درست ہے یا ہمیں قبلہ درست کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ انتہائی محترم طاہر اشرفی صاحب حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور انتہائی محترم ڈاکٹر زکریا ذاکر حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے آپ؟ اور امین شہیدی صاحب جو ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے۔ طاہر بھائی، پہلے آپ سے میں یہ درخواست کروں، اور مجھے آپ نے دو ٹوک سمجھانا ہے، میرا دماغ جو ہے نا وہ بالکل بند ہو چکا ہوا ہے۔ مجھے بتائیے، کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس وجہ سے مار دے کہ میرے نظریات تم سے مختلف ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے، ہاں یا نہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو مسلمان ہو تو پھر تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اس بات کو آپ نے بڑا اگر مسلمان ہو، اگر کوئی یہ کرے تو کیا آپ اس کو مسلمان کہتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام سے نکال دیا، تو میں مسلمان کیسے کہوں؟ جسے نبی نکال دے، میں اور اس کو آپ میں کون رکھنے ہوتے والا ہیں؟ کون ہوں؟ قال مسلم من سالم الناس، پھر ایک جگہ فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان یا انسان محفوظ رہے۔ اور میں قاتل کی قرآن جو کہہ رہا ہے سزا، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی کو قتل کرے گا مومن کو، اس کی سزا کیا ہے؟ دو لوگوں کی سزا ہے، ایک کافر کی کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ایک قاتل کی۔ تو جب قرآن اور حدیث اسے اسلام سے نکال رہے ہیں، چاہے مسلمان ہو، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ یہ نہیں نکلے گا، یہ دوزخ سے نہیں نکلے گا۔ حضرت، میں ابھی آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا اور یہ سوال لے کر آؤں گا کہ اگر آپ واقعی ہی بات جو کہہ رہے ہیں یہ بات سچ ہے، میں ایمان سے رکھتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے، اگر یہ بات سچ ہے تو کیا ہمارے ہاں علماء کا جو لیول آف پرسیپشن یا کمپریہنشن ہے وہ بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ ہم لوگ اس بات کو ابھی تک 100% نہیں لے کے جا سکے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جو کہ قاتل ہیں، جہنمی ہیں، مسلمان نہیں ہیں؟ میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا انتہائی ایماندارانہ یہ کویسچن ہے، نظریہ یا نیریٹو کہہ لیجئے، ہمیں مارنے والوں نے یہ نیریٹو دیا کہ جناب ہم یہ اسلام کی خاطر کر رہے ہیں اور ہم اسلام نافذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس جنگ کو لڑتے ہوئے ہمارے بچے مر گئے، ہماری عورتیں مر گئی، ہمارے اسکولوں کے اوپر حملے ہو گئے، ہماری امام بار گئے، ہماری مسجدیں، کوئی جگہ نہیں ہے جو چھٹی ہو۔ اس کے باوجود ایز اے ملت، ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ایز پاکستانی، ایز مسلمز، ہم لوگ ایک پیرلل نیریٹو یا پیرلل نظریہ دینے میں ناکام کیوں ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیریٹو دینا کہ یہ اسلام جو ہے اسلام میں حرام ہے اور جو یہ لوگ ہیں یہ گمراہ ہیں، میرا خیال ہے اسے اس فریم ورک میں لینا ہی نہیں چاہیے۔ انسانوں کے چیتھڑے اڑانا مسجد میں، ٹھیک ہے، اس کا کسی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے، یہ آؤٹ رائٹ درندگی ہے، اور وہ جو درندے ہیں، اصل ایشو یہ ہے کہ وہ درندے کہاں پیدا ہوئے، ان کو کنہوں نے سوشلائز کیا، وہ کن مکتب میں پڑھتے رہے اور کس طرح گرو کیا۔ پہلی تو بات ہے سورس پہ جانا چاہیے، آسمان سے تو نہیں آئے نا۔ اب یہ چیزیں لوگ تھک
تھک گئے ہیں سن کے کہ جناب وہ کچھ گمراہ لوگ تھے، غربت کی وجہ سے ہو گیا، یہ اسلام کی صحیح فہم نہیں ہے. یہ درندے ہیں اور ان کو دیکھنا چاہیے. اور دوسری بات سنیں، یہ بیسیکلی یہ ہماری سوسائٹی کی علم کی جو ایک بینکرپسی ہے وہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتے. آپ نے لفظ یوز کیا نیریٹو، بدقسمتی سے نیریٹو انہی کا چل رہا ہے، انہی کا چل رہا ہے. ہم ابھی تک آج تک نہیں پیرلل دے سکتے کوئی نہیں ڈیولپ کیا. اس میں مجھے اجازت اگر دے آپ، بات یہ ہے، بالکل آپ نے بڑی درست بات کہی کہ آج تک چیلنج نہیں کر سکے اس آئیڈیالوجی کو جو آئیڈیالوجی آپ نے 80 میں دی تھی. حضرت مجھے شک پڑنے لگ گیا کہ وہ ذہنی طور پہ ہم سے بہتر ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ بہتر اس لیے ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ تو ڈر رہے ہیں بات کرتے ہوئے. کتنے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں؟ آپ کی ریاست جو ہے اب آکے اللہ بھلا کرے جنرل رحیل شریف کا یا میاں نواز شریف کا کہ انہوں نے ایک کہا کہ جی گڈ بیڈ کوئی نہیں، یہ اوپر انہوں نے کہا، لیکن نیچے ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کو کل عدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل عدم آپ نے اس ملک کے اندر تنظیموں کو قرار دیا نا، آپ کی وزارت داخلہ نے قرار دیا، میں نے نہیں قرار دیا. کل عدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بینڈ کوئی آپ کو نظر آتا ہے یہاں پر کہ کوئی؟ آپ چلے جائیں جو کچھ پنجاب میں اس ایکشن پلان پر سمجھ لے 70% عمل ہوا ہوگا یا 80%، باقی صوبوں سے بہت بہتر ہوا، لیکن اس میں بھی بعض افسر ایسے ہیں جو ایک نیا لشکر تشکیل دینا چاہتے ہیں. جب آپ اس انداز میں کام کریں گے. حضرت میں ایک نئے لشکر والی بات جو ہے نا وہ آپ تک لے کر آتا ہوں، لیکن مجھے فرمائیے کہ کیا ہمارے علماء اکرام، اور آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، کیا آپ اس بات کو، آپ کے دل کو یہ بات بھاتی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کل ہمارے سارے پاکستان کے جید علماء جو ہیں وہ وہاں جائیں امام بارگاہ میں، اور شیعہ نہ ہو وہ، کیونکہ امام بارگاہ ہے، کوئی غیر شیعہ آدمی وہاں پہ جماعت کرائے اور سارے پیچھے پڑیں؟ یقین کیجئے میں آپ کو اس بات کی ذاتی طور پہ گارنٹی دے سکتا ہوں، وہاں پہ شیعہ علماء کو پرابلم نہیں ہوگا نماز پڑھنے میں. کوئی کھولے، کوئی باندھے، کوئی یہاں رکھے، کوئی وہاں رکھے. اگر یہ یونٹی نہیں دکھا سکتے طاہر بھائی ہم، تو ہم یہ باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ بھائی روز دکھاتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے کل جماعتی کانفرنس جو اسلام آباد میں ہوئی تو اس میں دیکھیں آپ کہ عارف وحیدی شیعہ علماء کونسل کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، وہ بھی وہاں پر تھے، ہم بھی وہاں پر تھے، قاضی عبدالقدیر خاموش صاحب تھے، سارے مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے جو ضابطہ اخلاق دیا بنا کر مولانا شاہ احمد نورانی کی سربراہی میں، آج یہ میں آپ کو وہ حقیقت بتانے لگا ہوں جو ممکن ہے آدھی دنیا کو نہ پتا ہو، کہ جس وقت ملی یکجہتی کونسل بنی، مولانا شاہ احمد نورانی بریلوی مکتبہ فکر کے عالم تھے، ان کا نام مولانا ضیاء القاسمی اور میں نے پیش کیا بطور صدر کے، اور مولانا اسفند یار نے تائید کی، اور مولانا سمیع الحق کا بطور سیکرٹری جنرل کے مولانا عبدالستار خان نیازی نے پیش کیا. تو بھائی یہ ہو چکا ہے. اب جو ہم نے کر کے دے دیا اس پہ عمل درآمد میں نہیں کرا سکتا، اس پہ عمل درآمد حکومت نے کرنا ہے. حکومت کیوں نہیں عمل درآمد کرتی؟ ایک ضابطہ بنا کر دے دیا نا، آپ کیوں نہیں بند کرتے ان راستوں کو؟ اچھا میں ایک بات عرض کروں، بڑے ادب سے عرض کروں، اگر آج کوئی شخص جو ہے وہ ناموز کرتا ہے، کمبخت آدمی، یا کوئی ایسا شخص جو ہے وہ ایک مسلک کے خلاف بات کرتا ہے، سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو کے اپنی مسلک کو وہاں پہ پریزنٹ بھی کرتے ہیں، نافذ بھی کراتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حکومت کو کروانا پڑتا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں جو سارے مسالے کے اکٹھے تو ہو گئے دیکھنے میں، لیکن وہاں پہ قوت نافذہ جو ہے وہ کہاں پہ گئی؟ میں ایک بات کروں گا، میں سر اس میں عرض کروں، ہم نے مثال قائم کی ہے. جب لاؤڈ سپیکر کا معاملہ آیا، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جب ہمارے لوگ آئے کہ پرچہ ہوا، میں نے کہا ہم نے ایک ضابطہ اخلاق پہ دستخط کیا کہ لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال نہیں ہوا، آپ نے کیا جائے بھگتیے جا کر. یہ بات جو ہے یہ اختیار کرنی ہوگی. اور کیا اگر 50 لوگ یا 5000 لوگ یا 50,000 لوگ سڑک پہ آ جائے تو ریاست جو ہے وہ یہ لسنس دے دے گی کہ جاؤ جس کو مرضی قتل عام کرتے پھرو؟ میں عرض کروں، جب آپ ضابطہ اخلاق دیتے، مجھے کریکٹ کیجئے گا، مجھے تعلیم دیجئے گا اگر میں غلط ہوں، اگر ضابطہ اخلاق آپ نے کسی کو لگانا ہے نا تو اس کے لیے ضابطہ کردار آپ کو پہلے 100 سال بنانا چاہیے تھا تاکہ ضابطہ اخلاق اس پہ لگتا. ضابطہ کردار ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، ضابطہ اخلاق ہم ان پہ لگانا چاہ رہے ہیں، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا. سر میرا سوال آپ سے یہ انتہائی ادب کے ساتھ کہ جو شخص یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں نے جنت حاصل کرنی ہے اور میں نے اللہ اکبر کے بعد وہاں پہ جا کے جب اپنے آپ کو دھماکے سے دینا ہے، تو سارے لوگ یا وہ پیسہ کھانے والے لوگ ہیں یا وہ ایمان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ لوگ جو جنت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن کس ممبر نے کرنی تھی؟ دیکھیے اس میں ناکام ہوئی ہے ریاست بھی اور اس میں ناکام ہوا ہے مولوی بھی. جو امن کی بات کرنے والا مولوی ہے نا،
جی ریاست کے پاس وہ جاتا ہے نا کہ مجھے تحفظ دے دو، اس کو تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. کس سے تحفظ مانگے گا وہ؟ ریاست سے ہی مانگے گا نا، اور کس سے مانگے گا؟ میں اس ملک کا شہری ہوں، میں اس ملک کا شہری ہوں. بحث نہیں ختم ہوگی، میری عرض سنیں. جی جی میں انتہائی احترام سے ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے علماء کرام نے ان ایلیمنٹس کو انٹیلیٹی آئسولیٹ کیا؟ سوشل آئسولیشن سب سے بڑی سزا ہوتی ہے، وہ آئسولیٹ نہیں ہے. اس وقت ملک کی بہت سی مذہبی قوتیں آئیں بائیں شائیں کر رہی ہیں اور ان کو ٹوٹلی آئسولیٹ نہیں کر رہے. میں آپ سے سوال کروں. جی یہ میں آپ کو دوسری بات میں آپ سے سوال کروں گا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں ادب کے ساتھ سوال کر رہا ہوں ان سے. حضرت مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ایمانداری سے ایز اے پروفیسر آپ کے خیال میں کیا ہمارے علماء کے اندر یہ انٹیلیجنٹ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو آئسولیٹ کر سکتے؟ میری عرض سنیں، علماء لارجلی وہ سازشی تھیریز میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک جو عام نیریٹو ہے کہ دیکھیں جی یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام کی بات ہی نہیں بھائی، یہاں 10 سال سے لوگوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور پاکستان دنیا میں ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ ایک اچھا دوسری بات میں واپس آتا ہوں، میں آپ کا جواب بھی لیتا ہوں طاہر اس کے اوپر. خواتین چھوٹا سا وقت لیتے ہیں، امین شہیدی انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. وقفہ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، ہمارے ہاں مساجد ہیں، ہمارے ہاں بارگاہیں ہیں، ہمارے ہاں چرچز ہیں، ہمارے ہاں مندر ہیں، ہمارے ہاں وہ تمام لوگ جو کہ کسی بھی قسم کا مذہب رکھتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں کی کیا عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہدایات ملی، اس کے اوپر تو میں بعد میں بات کروں گا. لیکن یہاں پہ ہر چیز کا ایک جملہ ضرور کہوں اپنے مہمان کا تعارف کرانے سے پہلے. ہر شے کے استعمال کے لیے ایک حیا ہوتی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہو سکتا، پھر جو چاہے کرو. یہ مجھے انتہائی بے حیائی لگتی ہے کہ انسان اپنے بدلے اپنے نظریات جو ہیں وہ اللہ کے گھر کو استعمال کر کے کرے. امین شہیدی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے. آپ کے آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایک بات کر رہے تھے، وہ مکمل کر لیں، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کو مکمل کر لیجیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو درندے مساجد پہ حملہ کرتے ہیں آسمان سے نہیں آئے. ایک رکیے گا یہاں پہ، جو آپ نے درندے استعمال کیا نا، میں نے ایک واقعے پہ جو پشاور میں ہوا، میں نے خانم طیبہ کو فون کیا اور میں نے کہا کہ یہ درندوں نے کیا ہے. خانم طیبہ نے رو کے مجھے چیخ کے کہا کہ بلال کتب خدا کے واسطے ان کو درندے نہ کہو، روز قیامت درندے تمہارے گریبان پکڑیں گے کہ ہم نے تو کبھی اتنا ظلم نہیں کیا جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کہاں سے آئے ہیں، اور میں ایک عرض کروں کہ اس بات میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جو رینڈم ایکٹیویٹی ہے 2-4 بندے آ کے کر گئے. یہ ایک بہت بڑا نظریہ ہے اور اس کے سبسٹینشل نمبر پاکستانی سوسائٹی میں موجود ہیں. ہمارے جو دینی حلقے ہیں وہ سارے ان کے خلاف سفرا نہیں ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں، سفرا نہیں ہے، ان میں کلیئرٹی نہیں ہے. اگر ان میں کلیئرٹی ہو تو یہ آئسولیٹ ہو جائیں گے، یہ کبھی بھی آپریٹ نہیں کر سکتے. اس وقت میری عرض سنیں، اس وقت موجود ہیں ایسے مکتب، اس وقت موجود ہے ایسے انسٹیٹیوشن جو اس نظریہ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس نظریہ کی حق میں ہے، امپلائڈلی یا آؤٹ رائٹلی. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا، دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی فورس کہاں سے آئی. اور بات یہ ہے دس از ناٹ لا اینڈ آرڈر ایشو. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوا تو حکومت کو یہ کر، آسمان سے آئی ہے حکومت کیا کرے گی جب ایک ہیوج پاپولیشن ان کو سپورٹ کر رہی ہے. حکومت کے پاس انسٹرومنٹس ہے نا، جوڈیشری ہے، پولیس ہے، پولیس کے کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں، کتنے ججز مارے جاتے ہیں، کتنے گورنمنٹ کے فنکشنریز مارے جاتے ہیں، کتنے پولیٹیشین مارے گئے. ایشو یہ ہے کہ جناب ہم نے نہ تو الٹرنیٹیو نیریٹو کریٹ کیا ہے اور نہ ہم نے ان کو آئسولیٹ کیا. میں آپ کی بات پہنچی، میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ نیریٹو سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایک نظریہ لے کر آئے ہیں. وہ نظریہ ان کا یہ ہے کہ جناب ہم اسلام پھیلانے کے لیے آئے ہیں. ہم ان معاملات میں ان کا تو نیریٹو، ان کا تو نظریہ سن لیں کہ وہ اسلام ہے، وہ طالبان ہے. ہم نے اس کے اگینسٹ اپنا کوئی تصور، اپنا کوئی نظریہ، یا انگریزی میں کہیے اپنا کوئی نیریٹو بیان نہیں کیا. حضرت آپ سے ادب پہلے سوال جو آپ سے ہے وہ بالکل
بالکل اور ہے، لیکن میں یہ ادبانی سوال کر رہا ہوں کہ میں نے آج ہی اخبار میں پڑھا کہ یہ طالبان جو ہیں یہ اپنا وومن ونگ بھی قائم کر رہے ہیں کہ عورتوں کو استعمال کریں گے یہ بم بلاسٹ کرنے کے لیے. اور آج یہاں پہ امام بارگاہ میں جس سیڑھیوں میں وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا لمبے قد والا جس نے دھماکہ کیا، وہاں پہ مشکوک خواتین کو بھی دیکھا گیا جو کہ پکڑی نہیں گئی. مجھے یہ فرمائیے کہ اس کام کو کرنا کس حد تک دینی ہوگا کہ آپ عورتوں کو فرنٹ شیٹ پہ استعمال کریں اپنے ان کاموں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرا خیال ہے دین کو اس معاملے میں لانا اور دین کا نام استعمال کرنا خود دین کی بہت بڑی توہین ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی صحیح ہوئی، میری بڑی صحیح ہوئی. دین اگر اللہ کا ہے تو اللہ کے دین میں ظلم کی 1% بھی گنجائش نہیں ہے. صحیح. وہ دین رحمت بن کر آیا ہے اور انسانوں کو نجات کے ساحل تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، بے گناہوں کا خون بہا کر دریا بہانے کے لیے نہیں آیا. صحیح. آج کا جو واقعہ ہے اس میں مجھے جو وہاں پر قریبی لوگ تھے اور تنظیمی ساتھی تھے انہوں نے بتایا کہ ایک عورت آئی، اس لڑکے کا ہاتھ تھام کر خود باہر بیٹھی رہی اور اس کو اندر بھیجا، اور جب یہ واقعہ ہونے لگا تب جو ہے عورت وہاں سے غائب ہو گئی. دیکھیے جن کے پاس دین نہیں ہے وہ ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. ناموس بیچنے والے بہت اچھی بات دین نہ ہونے کی وجہ سے جن استعمال کے پاس کرتے ہیں. دین نہیں ہے وہ ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. بہت اچھی بات کی. جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا یا اس سے پہلے اس طرح کے واقعات کرتے رہے، چاہے کسی کے خلاف، جس کے خلاف ہوا وہ انسان تھا نا، اس انسان کو مارنے کا حق صرف انسان کے خالق کو ہے، کسی بندے کو نہیں ہے. چاہے وہ کیسا ہی انسان کیوں نہ ہو، اگر اس کو مارنے کا حق ہے تو اسی کو ہے جس نے اس کو جینے کا حق دیا ہے. لہٰذا جو لوگ یوں کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے. دین صرف شیلٹر ہے اور دین کی آڑ میں صرف اور صرف انہوں نے اپنی دنیا بنانی ہوتی ہے، اس کے لیے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. لہٰذا دین کو اس معاملے میں نہیں گھسیٹنا چاہیے. مجھے ایک جملہ فرما دیجئے کہ جو عورتوں کا استعمال کرنا آپ شروع کر دیا ہے، اس کے دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپ صرف عورتوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ناموس بیچے ہیں، انہوں نے ایسی حرکتیں، آپ نیٹ پہ چلے جائیے گا، انہوں نے ایسی ویب سائٹس اور ایسے اکاؤنٹس بنائے جہاں پر لوگوں کو شہوت کے لیے بلایا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، اور جب وہ اکاؤنٹ پوری طرح سے پھر کہیے، انہوں نے ایسی ویب سائٹس بنائیں، ایسے فیس بک کے اکاؤنٹس بنائے جن میں انہوں نے سیکس کے حوالے سے ننگی تصویریں ڈالی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پر آ سکیں. جب وہ آگئے رکن بن گئے تو اس کے بعد پھر ان کے ذہن کو اس طرح کے آلودہ امور سے، یعنی فتووں سے، دوسرے مسالک کی تکفیر سے، دوسرے مسالک کے قتل عام کے احکام سے بھر دیا تاکہ وہ آنے والے یہ پیغام لے کر یہاں سے جائیں. جن لوگوں کا دین نہیں ہوتا، جن لوگوں کا دین نہیں ہوتا وہ یہاں پر اس طرح کی کسی چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ کی طرف ایک سوال کرا رہا ہوں. میں نے اس مسجد کی تصویریں دیکھیں، اللہ معاف کرے ناموس نہ ہو، میں ادب سے بات کہہ رہا ہوں، جس مسجد میں ننگی تصویریں بنائی ہوئی تھی تو میں نے اس آدمی سے جو لے کر گیا تھا وہاں دکھانے کے لیے، اس سے پوچھا کہ یہ کیوں ہے تصویریں، تو اس نے کہا یہ جنت کی حوریں ہیں. اب وہ 15 14 20 سال کا بچہ جو ہے اس کو وہ، میں کیا کہوں اس پہ؟ میری عرض سنیں. میں نے شروع میں کہا تھا اس کو دین اسلام کے فریم ورک سے نکالے خدا کے لیے. آپ بار بار ادھر ہی آ رہے ہیں. یہ ان کا کام ہے. بھی یہی کہہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا سوال، ایک منٹ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو جائز کرنا، استعمال کرنا کس حد تک جائز، اور اللہ کے بندوں، انسانوں کے چیتھڑے جو اڑاتے ہیں ان کے لیے کیا مسئلہ. مثال کے طور پہ میری عرض سنیں، اس میں کون سی حیرانگی والی بات ہے کہ جو شخص 50 60 100 انوسنٹ بندے کو قتل کر سکتا ہے اور چند تصاویر پیش کرنا اس کے لیے تو کوئی جرم نہیں ہے نا. یہ اس پہ کیوں ہم دیکھیں میری عرض سنیں، ہم ابھی تک اپنے آپ کو ذہنی اس پیراڈائم سے نہیں نکال پا رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے علماء کرام کے درمیان میں بیٹھا ہوں، یہ بتائیں کہ کیا کچھ مکتب ہیں، کیا کچھ آئیڈیالوجی ہے جو ان کو جنریٹ کر رہی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئیڈیالوجیکل لیول پہ ہم نے کچھ کیا ہے. ہم اسے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بناتے جا رہے ہیں. میری عرض سنیں، یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. میری عرض سنیں، نہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، نہ یہ دینی مسئلہ ہے، یہ بقا کا مسئلہ ہے. اور بتائیں کہ کون اسے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں. بلا شبہ ان لوگوں کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن یہ یرغمال دین کے نام پر ہوتے ہیں، یہ استعمال دین کے نام پر ہوتے ہیں. برے سے برا انسان بھی اپنی جب جان دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے نا، کہ میں اپنی جان کو قربان کروں.
حضرت کیوں استعمال ہو رہا ہے دین؟ ان کو اس طرف لگانے والے جو ہیں وہ ان کو، جیسے ابھی آپ نے حوروں کا بتایا، وہ ان کو دین کے نام پر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اب تک نہ ہماری ریاست، نہ ہمارے علماء کا ایک بڑا طبقہ جو خاموش بیٹھا ہے اس کے مقابلے کے لیے باہر نکلا ہے۔ اس کو باہر نکلنا چاہیے۔ کیوں نہیں نکلا حضرت؟ کس نے روکا؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں باہر نکلتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے غلط ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میری ریاست کے کچھ جو ذمہ داران ہیں وہ تو اس غلط کو انہوں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ میری ریاست کی پالیسی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بھائی جب تک آپ دیکھیے، ابھی آپ نے دیے 20 نکات قومی ایکشن کے، کوئی ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہو؟ سب مفتی رفیع عثمانی سے لے کر علامہ امین شہیدی تک، طاہر اشرفی تک، سب کھڑے ہیں آپ کے ساتھ۔ لیکن ہوا کیا؟ اب سن لیں، ایک ایسا کلعدم آدمی بتائیے جس کو کہ پکڑا ہو۔ ہاں یہ مسئلہ ہے۔ پھر ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا یہ صرف ہمارے ساتھ تو نہیں کوئی کھیل کھیلا جا رہا؟ کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو، مجھے یہ کہا گیا، میں آپ کے پروگرام میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندر ڈال دیں گے، آپ روز جا کے کہتے ہیں کالعدم کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ کہنا جرم ہے، یہ پوچھنا جرم ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے کیوں آپ نے اجازت دی؟ آج یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے قرب و جوار میں آپ نے جلسے جلوس کی اجازت کیوں دی؟ ریاست کدھر ہے؟ آپ ایک مولوی کو ایمپلیفائر ایکٹ کے تحت تو دہشت گردی میں پھینک رہے ہیں، آپ جھوٹے کیس کر رہے ہیں۔ میں شہباز شریف صاحب کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن میں صوبہ پنجاب میں آپ کو 10 کیس ایسے لا دیتا ہوں جو صرف خانہ پوری کی گئی ہے۔ یہاں تعصب کی بنیاد پر بیٹھا ہوا ایک افسر جو ہے وہ ایسی تیسی پھیرنا چاہتا ہے اس ساری جدوجہد کی جو 20 نکات آرمی چیف اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ جس پہ چیخو چلا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں کیا کروں؟ میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ جب آپ خود تحفظ دیتے ہیں، جب آپ کی ریاستیں اور آپ کے ادارے جو ہیں وہ پشت پرائی پر کھڑے ہوں، تو نہ ادھر بلال قطب کچھ کر سکتا ہے نہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ بھائی اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے تو پھر پوری تبدیلی لائیے۔ یہی کام آپ نے کیا ہے، 80 سے شروع ہوا ہے آج تک۔ پہلے گڈ طالبان بیڈ طالبان تھے، آج گڈ کا لدم بیڈ کا لدم ہے، اچھے قاتل برے قاتل ہیں۔ ایک منٹ، ایک قاتل تھا پرسوں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اس کے لیے مظاہرہ ہوا، وہ قاتل تھا نا؟ کیا کیا ہے؟ کیا کوئی پرچہ درج ہوا ہے؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ یار کیوں خون جلاتے ہو؟ مجھے آج پتہ کیا اندازہ ہوا ہے، ادب سے کہہ رہا ہوں، کہ جتنا میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے ہمارے علماء کرام بھی اتنے ہی کمزور ہیں، اتنے ہی کمزور ہیں، اتنے ہی بے بس ہے۔ یہ جب تک ایماندار ڈاکٹر رحیل شریف سی ایم ایچ میں جا کے ٹیکے نہیں لگائے گا، میرے خیال میں تب تک یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، شکارپور اور سکھر کا فاصلہ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے، لیکن وہاں سے وہاں تک لے کے جانا ان لوگوں کو جو کہ زخمی تھے، شہید تھے ہسپتال میں، اور لوگ اپنے تائیں لے کے گئے۔ میرا ایک سوال ضرور بنتا ہے جو میں کسی سے نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ ریاست کہاں تھی اور انتظامیہ کہاں تھی، لیکن یہ سوال جو ہے وہ فضول ہے کرنا۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اس پنو عقل کے کسی میجر کرنل بریگیڈیئر کو جس نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ایمبولینسز اور اپنے ڈاکٹر جو ہیں وہ وہاں پہ بھیجیں۔ کیا یہ سارا کام فوج نے ہی کرنا ہے؟ اگر یہ حضرت سارا کام فوج نہیں کرنا ہے تو پھر وہ مطلب حکومت کس چیز کی؟ مجھے آج دوست کہہ رہے تھے کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے جب امین صاحب تشریف لائیں تو ان سے تعزیت کیجیے گا۔ میں آپ سے تعزیت نہیں کر رہا، میرے خیال میں آپ کو ہم سے تعزیت کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں جو آج شہید ہوئے ہیں۔ حضرت آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سر سوال یہ ہے کہ اگر اب دیکھیں جیسے کہ اگر اسلام ہم لوگ میں مسلمان ہوں، اگر اسلام مجھے اجازت دیتا ہے جہاد کی، تو کیا اسلام مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے اوپر حملہ کر دوں کسی اپنی آگے سوال آگیا، پچھلا سوال پچھلا جی بیٹا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے نا جبر اور زور زبردستی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو حملہ وہاں پہ ہوا شکارپور میں، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ لوگ جو جتنے بھی 50 لوگ آئی تھنک سو وہ شہید ہوئے ہیں، تو وہ
ان کو شہید کر کے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اسلام پھیلانا چاہتے ہیں؟ اسلام اس طرح تو نہیں سوال پھیلتا. آ گیا. اگلا سوال کیجیے، اگلا سوال کیجیے. اور یہ صرف شہید نہیں ہوئے، شہادت کے بھی بڑے درجات ہیں. ادب سے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کی موجودگی میں، یہ حالت نماز میں شہید ہوئے ہیں. اور اللہ کے رسول نے پتہ کیا کہا ہے کہ شہید کو جب اللہ پوچھے گا کہ تمہیں کیا چاہیے، وہ کہے گا اللہ میاں مجھے زندگی دے تاکہ میں تیری راہ میں پھر شہید ہوں. وہ جو لطف ہے نا وہ ان 50 لوگوں نے لیا ہے. اس لیے آپ کے سوال کا جواب آ گیا. آپ سوال کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر یہ اسلام رائج کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ جہاد کا ورڈ جو یوز کرتے ہیں اپنے ساتھ، تو یہ فلسطین میں کیوں نہیں جاتے؟ انڈیا میں جب گجرات میں مسلمان مارے جاتے ہیں وہاں کیوں نہیں جاتے؟ کشمیر میں کیوں نہیں جاتے؟ سوال آ گیا آپ کا. حضرت یہ تینوں سوالوں کا ایک مجموعی طور پہ آپ جواب دیجیے. میرا خیال ہے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اس کو اسلام سے جوڑنا جو ہے اسلام کے ساتھ وہی یہ حماقت آتی ہے، بلکہ دیکھیے، معاشرے کی اس کم میں عقلی ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، اس لیے ہمارے عام عوام کے فہم اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ سوداگر جنہوں نے اسلام کے ٹیک کو بیچنا ہوتا ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں، یوز کر کے لوگوں کو شکار کرتے ہیں اور اس لائن پہ لگا دیتے میں ہیں. ایک ادب سے جملہ ٹیگ استعمال ہوتا ہے اسلام کا، لیکن اس عمل کا اسلام سے اسلام کوئی میں دور تعلق دور تک کوئی نہیں تعلق ہے. نہیں اس ہے. تعلق پہلی نہیں ہے. بات. جی. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں بڑا اہم ہے، جیسے ابھی اشرفی صاحب نے بھی کہا اور بالکل درست کہا، شکارپور میں واقعہ ہوا، اس کے ساتھ میں ایک کل عدم جماعت جس کو آپ انجمن سپاہی صحابہ کہتے ہیں، اور جس میں لشکر جنگوی اور جتنے بھی پنجابی طالبان جتنے بھی اس طرح کے دہشت گرد نکلے وہیں سے نکلے، ماں ہے انجمن سپاہی صحابہ. اب وہاں پر اس کا ایک ایسا سربراہ جو پہلے خود ٹرک کا کنڈکٹر تھا، جو ٹرک میں بس میں کنڈکٹری کرتا تھا، آج اس کا سربراہ ہے. میں اس کا نام لینا اپنی زبان کی وہ سمجھتا ہوں کہ مجھے زبان دھونی پڑے گی. میں اتنا سمجھتا ہوں کہ نجس لوگ ہیں جو بے گناہ انسانوں کا اس طرح سے قتل عام کرتے ہیں. اب ایسا شخص وہاں پر تقریر کرتا ہے، آپ یہاں پر پوری ریاست کی ٹیم اور تمام جماعتیں مل کر 22 نکات دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے کلعدم جماعتوں کو کسی بھی صورت میں کام کرنے نہیں دینا، اور اس وقت جو ہے پوری ریاست ایک طرف ہے اور یہ دہشت گرد ایک طرف ہے. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں کس سے پوچھوں؟ آرمی چیف سے پوچھوں، نواز شریف صاحب سے پوچھوں، پارلیمنٹ سے پوچھوں، ان تمام جماعتوں سے پوچھوں جنہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس ملک سے ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. میں کس سے اور جس مقصد کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا تھا وہ محبت اور عشق رسول تھا. حضرت یہ فرمائیے ایز اے سوشیولوجسٹ ڈاکٹر صاحب، یہ ذہن ہم لوگوں کا کیسے تبدیل کریں کہ لوگ جو ہیں وہ سچ، جھوٹ، حق، ظلم میں تقسیم کر سکیں؟ کیا تربیت کی جائے؟ صرف ایک ہی بات ہے جی، رول آف لا. اور رول آف لا میں ہم نے اپنی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے، صرف چلان نہیں کرنا. ایک منٹ میری عرض جو سنیں، میری عرض بات ہے سنیں. وہ نظر بھی آئیں. اشرف صاحب کہہ رہے تھے نا گورنمنٹ یہ نہیں کرتی، گورنمنٹ یہ نہیں کرتی. 77 میں گورنمنٹ کو ہمارے علماء میں بڑی پاور ہے، پٹھا کر دیا تھا. ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو رول آف لا میں سپورٹ کریں. یہ توقع نہ کریں گورنمنٹ سے کہ ہمارے مخالفین کو تو پکڑ لے اور ہمیں نہ چھوڑے. ایشو یہ ہے کہ ایک انکوالیفائڈ سپورٹ فار رول آف لا، قانون کی حکمرانی اکراس دا بورڈ. اور دوسری بات یہ ہے، یہ میں پھر کہوں گا کہ ریاست گورنمنٹ ڈرائیو کرتی ہے اپنی پاور عوام سے. جو رائے قائم کرتے ہیں لوگ، جو لوگوں کی رائے کو تشکیل حضرت دیتے یہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے مشکل کام بتا دیا. اس اگر لیے لوگوں کی میری رائے عرض سے، سنیں. لوگ تو پٹرول جو ہے وہ مر کے 300 روپے لیٹر خریدتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے. لوگ بجلی نہیں آتی 8 گھنٹے کہتے صرف حضرت ہمیں بتا دیں کب آنی ہے. نہیں اس کے بعد وہ بل بھی دیتے ہیں. جو مرد اپنی بیوی کو لے کے پیٹرول کی لائن میں کھڑا ہے، جو بھائی اپنی بہن کو لے کے پیٹرول کی لائن میں کھڑا ہے، اس کی رائے پہ جائیں گے. بات یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ایک واحد نسخہ ہے جس سے ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں. اگر ہم سلیکٹیو ہو جائیں کہ ایک سچویشن میں قانون کی حکمرانی پہ گورنمنٹ کے خلاف نعرہ لگا دیں اور دوسری سچویشن میں یہ توقع کرے کہ گورنمنٹ ان کو پکڑ لے، تو اس طرح رول آف لا نہیں ہوگا اور ریاست مزید کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی. آپ کی بات بڑی اچھی پہنچ گئی. ہمارے ساتھ رپورٹر ہے وہاں سے شکارپور سے، اس سے بحث کرتے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ آن لائن نہیں آئے، ابھی آتے ہیں. حضرت اس میں 2 جملے دے دیجئے، میں کال لوں گا. اتنی عرض کروں گا جی کہ ریاست جو ہے وہ اپنے قانون سے، جو ریاست کا قانون ہوتا ہے، قانون نافذ کرنے کے لیے شخصیت چاہیے، قانون نافذ کرنے کے لیے کردار چاہیے، قانون نافذ کرنے کے لیے عمر چاہیے، حضرت علی عوام چاہیے. کو جب انصاف اور قانون کی سربلندی نظر آتی ہے نا تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کیا اپنا UAE کا وہ شیخ جو یہاں آ کے سارے قانون توڑتا ہے، کبھی دبئی میں توڑتا ہے، کبھی لندن میں توڑتا ہے؟ یہاں کیوں توڑتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں عوام نہیں. آپ جب قانون دکھاتے ہیں شرطے کا ڈنڈا کی، کبھی کسی نے مخالفت کی ہے؟
آپ مجھے دکھا دیں کیا وہاں گنے نہیں ہیں؟ سپاہی ساری دبئی کی ٹریفک کو کنٹرول کیا وہاں پر جو ہے اسلحہ نہیں صحیح ہے؟ صحیح کیا سعودی عرب سے جب یہ القاعدہ آئی، اسامہ بن لادن آیا، تو آج سعودی عرب میں بم دھماکے ہو رہے ہیں یا پاکستان میں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کیسے قابو کیا؟ ریاست امیر تو یہاں موجود ہے نا۔ ایک منٹ جی، امیر نائف نے ایک طے کیا کہ میں نے اب ایک لوگ کہتے تھے یہ ایک گلی میں 6 گھر ہے تو 6 گھر والوں کو جانتا ہے۔ وہاں سعودی عرب میں تو دھماکے نہیں ہوئے، یو اے ای میں تو دھماکے نہیں ہوئے، افغان جہاد کے اندر کون سا ملک تھا جو نہیں تھا؟ یار وہ تو سارے ہی آرام سے بیٹھے ہیں، ہم عذاب میں کیوں آئے ہیں؟ ہم مصلحتوں سے باہر نکلے، مفادات سے باہر نکلے، سیدھی بات ہے۔ میں ایک رپورٹر سے بات کر لوں پھر امین صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ افتخار آپ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاں افتخار، ہمیں یہ سارے معاملے کی کہانی تو پتہ چل گئی، آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ وہاں پہ جو آپ نے لوگوں کو زخمی دیکھا، شہید ہوئے لوگ، جو وہاں پہ گہرام تھا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا اظہار کیسے کروں، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے کہ لوگ کس کرب سے گزر رہے تھے وہاں پہ۔ جی بڑے دکھ کے وہاں پر مناظر تھے، رکت آمیز مناظر تھے۔ سب سے پہلے جب میں اس امام بارگاہ میں پہنچا ہوں، جو بھی رپورٹرز کی ٹیم تھی ان سے سب سے پہلے جب میں وہاں پر پہنچا ہوں، میں نے دیکھا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ لاشیں بکھری پڑی تھی، شہید جو ہوئے تھے اس واقعے میں، اور جو زخمی تھے وہ تڑپ رہے تھے۔ انتظامیہ اور پولیس کا ایک بھی بندہ وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا، صرف وہاں پر میں موجود تھا، اور جو دوسرے جو اس امام بارگاہ کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ، تو ہم نے جب وہ مناظر دیکھے ہیں، رکت آمیز مناظر تھے وہ سارے۔ افتخار مجھے یہ بتائیے گا، میں بڑے ادب سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا سارے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو پراڈو میں آیا ہو یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے؟ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ انتہائی ایسے طبقے سے جن کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ بھی مشکل ہے۔ کسی گھر کا ایک کفیل ہوگا، کسی کا کفیل جو ہے وہ آج شہید ہو گیا ہوگا، کسی کا بیٹا تو جدا ہوا ہوگا، کوئی اب مرا ہے، کوئی اب آئندہ مرے گا، جو وہاں آج یتیم ہوا ہے کوئی کل یتیم ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ معاملات، یہ غربت، یہ انحصاری انسانوں کی غم کے اوپر، اس پہ ایک جملہ فرما دیجئے، پھر میں امین کی طرف جاؤں۔ جی بالکل، جو بھی یہاں پر نماز پڑھنے لوگ آتے ہیں اور آئے تھے، وہ تمام کے تمام بالکل جو غریب مسکین جن کو کہتے ہیں وہی آتے ہیں۔ 2 بچے جو شہید ہوئے، 16 سال ان کی عمر تھی، پھول جیسے ان کے چہرے تھے دیکھنے میں جو آ رہے تھے، تو وہ جہاں بھی جاتے تھے، کرکٹ کھیلنے جاتے تھے تبھی بھی کٹے جاتے تھے، جب کسی گراؤنڈ میں جاتے تھے، کبھی کسی میٹنگ میں یا اسکول میں جاتے تبھی بھی کٹے جاتے تھے۔ آج نماز پڑھنے کی وہ گھر سے اپنی ماں سے دعائیں لے کر کے ہم نماز پڑھ کے آتے۔ بہت شکریہ افتخار، آپ کا بہت شکریہ۔ میں یہ جملہ کہہ کے آپ کی طرف آتا ہوں، آپ جو کہیے کوئی ایسا بچہ بھی ہوگا جو پیدا ہوگا، جو ہوگا ہی پیدا یتیم، کوئی سوچے گا اس ملک میں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں انتہائی ادب سے درخواست کروں گا حضرت کہ جو آج لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے۔ علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو وہ شعور اور وہ بصیرت عطا فرمائے کہ ہم اپنے ملک اور اپنی مملکت کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے سکیں، بھیڑیوں کے ہاتھ میں نہ دیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ اسلام آباد میں آپ کا ایک SSP آیا تھا، 3 مہینے رہا، اس کے بعد اس کو لاتے مار کے نکال دیا گیا اس جرم میں کہ اس نے وہاں پر اسلام آباد کی پوری ٹیریٹری کے اندر آئین کو بحال کیا تھا، قانون کو بحال کیا تھا، اور افسروں تک لاکھوں کروڑوں کی رشوت پہنچنے سے روکا تھا۔ جس ملک کے اندر یہ صورتحال ہو، باراللہ ہم سب کو انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کیا ہمارے اس ملک سے تمام بھیڑیوں اور دہشت گردوں کا خاتمہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں صالح حکمران عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں ان بھیڑیے صفت اور درندہ صفت حکمرانوں سے جن کی آغوش میں ایسے بھیڑیے پلتے ہیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ باراللہ ہمیں نیک بننے کی اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں انسانی اقدار کے فروغ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے ملک کو رسول پاک کے خوابوں اور ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ باراللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، اور ہمیں اپنے ملک کو ایک باوقار، عظیم اور باشرافت ملک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع رب العالمین۔ خواتین و حضرات اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔